ڈیئر ویکسینیٹرز، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے سماجی سطح پر رابطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویکسینیشنز کے لیے بھی سماجی سطح پر مختلف لوگوں سے رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹریننگ ویڈیو کے حصے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سماجی روابط مختلف لوگوں سے کیسے قائم کرنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس علاقے میں آپ جاتے ہیں وہاں پر بااثر افراد ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بھی امام مسجد یا ٹیچرز یا جو وہاں کے بااثر افراد ہیں، اس کے علاوہ جو فیملیز ہیں، ان سے کس طریقے سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، کس طریقے سے انٹریکشن کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ٹریننگ ویڈیو کے حصے میں بتایا جائے گا۔ کسی بھی پروگرام کی معلومات پہنچانے اور اس کا حصہ بننے کے لیے لوگوں کو شامل کرنا سوشل موبلائزیشن کہلاتا ہے۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور تحریری مواد جیسے پوسٹر، پمفلٹ وغیرہ سے ہونے والا رابطہ یک طرفہ ہونے کی وجہ سے مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی فرد تک اپنی بات پہنچانے اور قائل کرنے کے لیے آمنے سامنے بات چیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ شخصی رابطے سے والدین کو سوال جواب سے اس بات کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوا کر محفوظ کریں۔ کسی کی عادات بدلنے کے لیے اسے ترغیب دلانے کا کام ایک ویکسینیٹر کے لیے چیلنج سے کم نہیں۔ سماجی رابطوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اس علاقے اور برادری کے بارے میں جاننا ہے جہاں آپ کو EPI پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ علاقے کے لوگوں کے رسم و رواج اور روایات کا پتہ چلے گا۔ اگر وہاں کے لوگوں میں حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ان سے بھی آگاہی ہو جائے گی۔ لوگوں سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر پروگرام کو بہتر طریقے سے چلانے میں مدد ملے گی۔ شخصی رابطے کے لیے علاقے میں پہلے سے موجود ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز سے رابطہ کریں جن کی مدد سے وہاں کے لوگوں کی عمومی صحت اور مزاج کا پتہ چل سکے گا۔ علاقے کے مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر مساجد کے اماموں سے لازمی ملاقات کریں۔ علاقے کے بااثر لوگوں سے رابطہ کریں اور انہیں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے فائدوں سے آگاہ کریں تاکہ ان کی مدد سے آپ کو لوگوں سے رابطہ اور بات چیت کرنے میں آسانی رہے اور لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ کوشش کریں کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ الگ الگ سیشنز کریں، خاص طور پر ماؤں کے ساتھ جو بچوں کی بہتر پرورش کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہیں۔ ان میٹنگز کے دوران کوشش کریں کہ وہاں موجود افراد کو اعتماد میں لے کر ایک آؤٹ ریچ سیشن کی پلاننگ کر لیں اور انہی کی مدد سے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں مائیں اپنے بچوں کو بآسانی لا سکیں۔ علاقے میں موجود ایسے افراد بہت معاون ثابت ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر بخوشی ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ان افراد کو کچھ ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کی مدد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ایسے افراد کو کچھ ایسی چیزیں دینی چاہیے جن کو پا کر وہ خوشی محسوس کریں، جیسے کیپس، بیجز، شکریہ کے لیٹرز وغیرہ۔ اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ علاقے کے ان بچوں کی لسٹ تیار کی جائے جن کی حال ہی میں پیدائش ہوئی ہے اور جو ابھی ویکسینیشن کی عمر میں ہیں۔ گھر گھر جا کر اپنے پروگرام اور متوقع سیشن کی تاریخ اور مقصد کے بارے میں آگاہ کرنا بھی بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ شخصی رابطوں کے دوران آپ کا خوش اخلاق رویہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھے بول میں جادو ہے، لہٰذا علاقے کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے آپ کا لہجہ نرم اور ہمدردانہ ہو اور لوگ آپ سے بات کر کے آپ کو اپنا ہمدرد محسوس کریں۔ ایسے علاقوں میں عموماً لوگوں میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مزاج اور انداز گفتگو کو مد نظر رکھیں۔ ایسے افراد سے بھی رابطہ رکھنا ضروری ہے جو حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم میں رکاوٹ بنتے ہیں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی ویکسینیشن نہیں کراتے۔ ان وجوہات کو جاننا اور ان کا تدارک کرنا ضروری ہے اور یہ کام صرف اسی وقت ممکن ہے جب ان سے براہ راست بات کی جائے، نہ کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ کبھی کبھی لوگ صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ایسے تمام افراد کو سمجھانے اور حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹیکے ان کے بچوں کی زندگی اور صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ ایسے تمام خاندانوں کو قائل کرنے کے لیے ان کے عزیز رشتہ داروں، محلے داروں یا دوستوں وغیرہ میں ایسے افراد کو ساتھ ملا کر بات کی جائے جن کی بات وہ مان کر اپنا نظریہ بدل سکیں۔ امید ہے کہ ٹریننگ ویڈیو کے اس حصے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ زیادہ علم ہو چکا ہوگا کہ سماجی رابطوں کی اہمیت ویکسینیشن کے سلسلے میں کتنی زیادہ ہے اور اب آپ اپنے سماجی روابط کو بہتر طریقے سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ شکریہ۔